آج میں آپ کو جو افسانہ سناؤں گی اس کا عنوان ہے گدھ۔ میں نے غالباً اسے 5-6 سال پہلے دیکھا تھا۔ 5-6 سال کا عرصہ وہ زیادہ نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کسی کو ایک نظر دیکھ کر یاد رکھنا بڑی بات ہے۔ میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے نکل کر دھنی رام اسٹریٹ کے چوک میں کھڑی کسی رکشے یا ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی کہ ایک ٹیکسی میرے قریب آ کر رکی۔ میں لپک کر اس کی طرف گئی کیونکہ اور بہت سے لوگ بھی ٹیکسیوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ یہاں تو جو پہلے لپک کے پکڑ لے اور زیادہ فاصلہ بتائے تو ٹیکسی اسی کا مقدر بن جاتی تھی۔ ٹیکسی کا دروازہ کھلا، اس میں سے 4 خوش پوش نوجوان اور ایک نوخیز لڑکی ایک ساتھ اترے۔ 4 بھرپور جوانوں کا ایک نوخیز لڑکی کے ساتھ اترنا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ اگر لڑکی جوان ہو تو خوبصورت بھی لگتی ہے، اس لڑکی کا حسین ہونا بھی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ مگر ایک بات تھی جس نے مجھے اس لڑکی کی طرف بار بار دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بہت سٹائلش کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بہت سلیقے سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ اس کے ایک ایک انگ سے مستی ٹپک رہی تھی۔ اس سے پہلے مستی ٹپکنے کا میں نے بس محاورہ ہی سنا تھا۔ اس کو دیکھا تو یقین آیا۔ یوں نظر اٹھاتی جیسے مدھ کے پیالے چھلکا رہی ہو، یوں ہونٹ سنوارتی جیسے وسکی کی بوتل کھول رہی ہو، یوں کمر کو بل دیتی جیسے سراہی ٹیڑھی ہو رہی ہو۔ ایک کی طرف مسکرا کر دیکھتی تو دوسرے کی طرف لجا کر مڑتی، تیسرے کو بل کھا کے دکھاتی تو چوتھے کی نظر سے پھسل جاتی۔ ان چاروں کا عجیب حال تھا، جیسے آسمان پر پیچ لڑا رکھے ہوں اور سب کی نظریں پیچ میں آئی ہوئی پتنگ پر لگی ہوں۔ پھانس کلیجے میں اٹکی ہو، اب گری کہ تب گری۔ 2 قدم اٹھاتی تو 4 قدم اٹھاتے، وہ مڑ کے رک جاتی تو چاروں رک جاتے، وہ ناز و انداز سے لچک جاتی تو 4 اوک کی صورت اختیار کر لیتے کہ چھلکتی ہوئی سراہی کا ایک قطرہ بھی ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ عجیب منظر تھا، اور اس منظر کی بھول بھلائیوں میں میں اپنی ٹیکسی گنوا بیٹھی تھی۔ کوئی اور سواریاں بڑھ کر بیٹھ بھی چکی تھی اور جا بھی چکی تھی، اور مڑتے مڑتے بھی مجھے دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ مگر انہیں معلوم ہوتا کہ میں واقعی نفسیات کی پروفیسر ہوں تو میرے ساتھ کتنے لطیفے جوڑ دیتے۔ زندگی بعض اوقات سڑکوں پر اریاں نکل آتی ہے اور پورا ڈرامہ دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ پتہ نہیں اس سب کا آپس میں کیا رشتہ تھا۔ وہ 5 میرے سامنے نیلا گنبد سے ہو کر انارکلی طرف مڑ گئے تھے۔ مردوں کا رویہ میری سمجھ میں آ رہا تھا، لڑکی کی ادائیں میری سمجھ سے قاصر تھیں۔ وہ یوں ہی چل رہی تھی جیسے کہکشاں پر قدم دھر رہی ہو، چلنے میں بھی 100 بار مٹکتی تھی۔ یوں لگتا تھا زمین پر پہلی بار اتری ہے یا آسمان کے کناروں کو پہلی بار چھوا ہے۔ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہو سکتا ہے، مجھے کہنے میں دیر نہ لگی، مگر پتہ نہیں میں نے صورتحال کو سمجھنے میں اتنی دیر کیوں لگائی۔ بعض واقعات کا تعلق آپ سے بالکل نہیں ہوتا، مگر بعض واقعات آپ کے حافظے میں کیوں ٹھہر جاتے ہیں۔ انسانی یادداشت بڑی کمینی ہے۔ آج جب میں ہسپتال سے نکل کر اپنے کلینک میں آئی تو میں نے دیکھا باہر 2-4 عورتوں کے درمیان وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں وہی تھی، بالکل وہی۔ جیسے ایک کپڑے کو بار بار استعمال کیا جائے تو اس کا رنگ اتر جاتا ہے اور آب مر جاتی ہے۔ وہ پہچان لینے کے قابل نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے اسے پہچان لیا۔ شاید میرے ذہن نے اس کے بارے میں ایک کہانی گھڑ لی تھی اور میں اسے اسی انجام کو پہنچا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اندر سے تو میں بہت خوش ہوئی۔ اپنے اندازے کتنے ہی تباہ کن کیوں نہ ہوں، بعض اوقات اپنے اندازوں کی کامیابی پر خوشی ہوتی ہے۔ دفتر کا ماحول بہت ہی رومان پرور تھا۔ رومان پرور یوں کہ ایک جدید بلڈنگ کے ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر جاپانی طرز کے فرنیچر کے ساتھ خوبصورت پینٹنگز لٹکی ہوئی تھی۔ اندر آتے ہی معلوم ہوتا کہ جیسے کسی ارضی جنت میں آ گئے ہوں۔ منگنی ہوتے ہی خالدہ کا منگیتر امریکہ چلا گیا تھا اور جاتے جاتے اسے کہہ گیا کہ 2-4 سال وہ گھر میں بیٹھ کر کیا کرے گی، بہتر ہے کوئی ملازمت کر دے، شاید امریکہ میں یہی تجربہ کام آئے، ورنہ تو اس کے ماں باپ کب ملازمت کی اجازت دیتے تھے۔ وحید کے جانے کے بعد اس نے ملازمت تلاش کر لی۔ خالدہ جیسی لڑکی کو ملازمت ملنے میں کیا دیر لگتی۔ بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں مانو ان پر گلاب کے پھول کھلے رہتے ہیں، آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جیسے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہتے ہیں، اور ہونٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے مسکراہٹ کی لڑیاں پرو رکھی ہوں۔ وہ ایک پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی تھی اور خالدہ کو وہاں ریسیپشنسٹ کی جاب مل گئی تھی۔ کمپنی کا کام سارے ملک میں پھیلا ہوا تھا اور ہر قسم کے لوگ دفتر میں آتے جاتے تھے۔ خالدہ ایک اچھے گھرانے کی لڑکی تھی، سب اس کی عزت کرتے تھے، اس کے طرز عمل کی تعریف کرتے تھے،
اور اس کی اداؤں پر مرتے تھے۔ یہ خالدہ کو جلدی معلوم ہو گیا تھا، مگر ان مرنے والوں کا اسے کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ اس کی منگنی ہو چکی تھی اور وحید نے اسے کہہ دیا تھا کہ کورس ختم ہوتے ہی وہ آ کر اسے لے جائے گا۔ اس بات کا چرچہ اس نے دفتر میں بھی کر دیا تھا، اور یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ اس کے باوجود دفتر کے لوگ اس پر مرا کرتے اور اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتے رہتے، شاید اس لیے کہ وہ دفتر میں اکلوتی لڑکی تھی۔ وہیں دفتر میں اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی کام کرتا تھا، بڑا سمارٹ تھا۔ کام کرتے کرتے نظر اٹھا کر خالدہ کی طرف دیکھتا تو پھر نظر جھپکنا بھول جاتا۔ خالدہ کو اس کی بدحواسی کی ادا بڑی اچھی لگتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اسے چڑھانے کے لیے 2-3 بار اس محویت کے عالم میں اسے چونکایا بھی کرتی۔ مسعود صاحب اور مسعود صاحب جھٹکا مار کے محویت کے گرداب سے نکل آتے اور احسان مندی کے طور پر خالدہ کو دیکھتے۔ خالدہ کو کبھی زبانی کلامی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ دفتر میں سب لوگ بڑے مہذب تھے۔ خالدہ کو جو کچھ بھی کسی نے کہا تھا اس کی آنکھوں سے کہا تھا۔ مرد کی آنکھیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ایک پل میں وہ سب کہہ جاتی ہیں جو عورت کو کہنے کے لیے صدیاں درکار ہیں۔ خالدہ کو آنکھوں کی اس آؤ بھگت کی کچھ عادت سی ہو گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا اس سے پہلے وہ سوئی ہوئی تھی، اچانک اس کی نیند کھل گئی ہے، جس میں گل بوٹے اگائے ہیں، دھنک کے سارے رنگ اترے ہیں اور اس کی آنکھوں میں سما گئے ہیں۔ جو بھی لباس پہنتی جج جاتا، جو بھی سینڈل پہنتی وہ اس کے سراپے کو وقار بخشتا۔ سارے دفتر میں اس کے حسن فتنہ سامہ اور خوش لباسی کے چرچے ہونے لگے۔ اپنے آپ کو وہ ایک مکفل خزانہ سمجھتی تھی، ایک ایسی دلکش صندوقچی جس پر منگنی کا تالا لگا ہوا تھا، اور یہ تالا ہر ایک کو نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کے محتاط رویوں کو دیکھ کر دوسرے سال وہ ہر ایک سے بے تکلف ہو گئی، اور تیسرے سال وہ ان کے ساتھ سائٹ پر بھی جانے لگی۔ کبھی کبھی کسی دور دراز علاقے میں رات کسی ریسٹ ہاؤس میں بھی بسر کرنا پڑتی۔ وہ سب مل کر خوب تواضع کرتے اور انجوائے کرتے۔ جب وہ سو اٹھ کے کہتی کہ رات ریسٹ ہاؤس کے بیڈ روم میں مجھے بہت ڈر لگا، کتنے واحد کمرے ہیں، اونچی اونچی چھتیں ہیں، لمبے لمبے دروازے، ساری رات ڈر کے مارے میں سو نہیں سکی، تو سارے ارد گرد سننے والے شعلوں کی لپیٹ میں آ جاتے۔ ایک دن اس طرح مسعود نے چپکے سے کہہ دیا، مجھے بلا لیا ہوتا آدھی رات کو۔ خالدہ نے ادا سے آنکھیں جھپک کر کہا، ہاں تو لوگ کیا کہتے؟ لوگوں کو کون بتاتا؟ مسعود بولا، تو آپ کیا کرتے آ کر؟ خالدہ جھنپ کر بولی، آپ اطمینان سے سو جاتی اور میں پہرا دیتا رہتا۔ خالدہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس بات کا کیا جواب دے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا مسعود کے چہرے پر عشق کا چراغ روشن تھا۔ تب خالدہ نے سوچا واقعی عشق کوئی جذبہ ہے۔ ایک دن مسعود نے آ کر کہا، انگریزی کی ایک بہت اچھی فلم لگی، آپ دیکھیے گا۔ کہاں؟ وہ بولی، سنیما ہال میں۔ ارے، خالدہ ہنسنے لگی، اب کون سنیما ہال میں اتنا وقت ضائع کرتا ہے؟ اس کی ویڈیو کیسٹ لے آئیں، گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ آپ وعدہ کریں یہ فلم آپ میرے گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گی۔ خالدہ زور زور سے ہنسنے لگی، آپ تو سنجیدہ ہو گئے۔ پھر کئی دن گزر گئے، مسعود اکثر اسے فلم دیکھنے کی بات یاد دلاتا اور وہ ہنس کر ٹال جاتی۔ اس دوران وہ دفتر کے لوگوں کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ کبھی کبھی کیفیٹیریا میں ان کے ساتھ چائے بھی پی لیتی۔ کبھی جب اس کی گاڑی خراب ہوتی تو کوئی اسے بازار میں ڈراپ بھی کر دیتا۔ سب لوگوں کا سلوک اس کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ کبھی کبھی سوچا کرتی کہ وہ وحید کو واپس پاکستان میں بلا لے اور وہ لوگ یہیں سیٹل ہو جائیں، اس سے اچھی جاب اور کہاں مل سکتی ہے۔ اس روز صبح سے بادل آئے ہوئے تھے، کبھی کبھی ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو جاتی تھی۔ وہ اپنے لمبے بال کھولے جب دفتر میں داخل ہوئی تو وہاں اس وقت صرف مسعود موجود تھا۔ لیگ کے بعد اس نے پوچھا، باقی لوگ کہاں ہیں؟ مسعود نے بتایا کہ پورا عملہ باس کے سائٹ پر گیا ہے۔ تو آپ کیوں نہیں گئے؟ خالدہ نے پوچھا، ہنس پڑا، آپ کی خاطر نہیں گیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ پروگرام صبح آتے ہی اچانک بنا تھا، جو لوگ جلدی آ گئے روانہ ہو گئے، میں رک گیا۔ میں نے سوچا آپ آ کر پریشان ہوگی، میں آپ کو صورتحال بتا کر جاؤں گا۔ مگر یہ بات تو ایک چپڑاسی بھی بتا سکتا تھا۔ ہاں، مگر 3 بجے تک آپ کو دفتر میں تنہا بیٹھنا پڑتا۔ کیا سب لوگ 3 بجے آئیں گے؟ یہی کہہ کر گئے ہیں۔ اور کیا فارانی صاحب بھی گئے ہیں؟ خالدہ نے پوچھا۔ ہاں، آج انہی کو جانا تھا اور سب لوگ ان کے ساتھ چل پڑے۔ مجھے بھی فون کر دیا ہوتا۔ فارانی صاحب کہہ رہے تھے صبح صبح اس طرح بلانا ٹھیک نہیں لگتا۔ فارانی صاحب کتنے اچھے ہیں؟ خالدہ نے کہا۔ ہاں، مسعود نے کہا، اس دفتر میں انہی کی وجہ سے کام کرتی ہوں اور غالباً انہی کی وجہ سے دفتر کا ماحول بہت اچھا ہے۔ ماحول اچھا تو جی آپ کی وجہ سے ہے، مسعود نے کہا۔ وہ کیسے؟ وہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ سارے ماحول کو اچھا کر دیتے ہیں۔ اب تیسرا سال ہے ہمیں بھی آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ آپ کی شرافت اور اعلیٰ اخلاق نے سارے دفتر کو آپ کا گرویدہ کر دیا ہے۔ اچھا، ہاں، آپ کو شاید معلوم نہیں سب لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں
لڑکی ہو تو آپ کے کیلیبر کی، ایسے کیریئر کی۔ اچھا۔ تجاہل عارفانہ کے اندر اندر خالدہ کو اپنی تعریف سن سن کر پھول جھڑیاں لگ رہی تھی۔ وہ ادا سے اپنی میز پر بیٹھ گئی، ڈائری دیکھی، ابھی کچھ کرنے کو سوچ رہی تھی کہ مسعود اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اور بولا، آپ کے لیے چائے منگواؤں؟ نہیں بھائی، وہ جلد سے بولی، ابھی تو ناشتہ کر کے آ رہے ہوں۔ پھر اب کیا کیجیے گا؟ سعود نے کہا۔ ہاں یہی سوچ رہی ہوں 3 بجے تک دفتر میں کیا کرنا ہوگا۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ کون سا؟ خالدہ نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ وہی میرے گھر فلم دیکھنے کا۔ ارے آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ یاد ہے؟ وہ جذباتی ہو گیا۔ اسی کے سہارے تو جی رہا ہوں۔ فار گاڈ سیک مسعود صاحب، خالدہ لہراتی ہوئی بولی، آپ سے کسی قسم کے فلمی ڈائلاگ کی توقع نہیں ہے۔ اچھا پھر آج فلم ہو جائے۔ آج؟ حیرانی، اس وقت 10 بجے ہیں۔ گھر چلتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں اور 2 بجے تک ہم واپس بھی آ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ اب وہ کہہ لگا کے ہنسنے لگا۔ اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ ہنسنے کی نہیں بلکہ رونے کی بات ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں تیرے دیس میں انجان ہوں، پردیسی ہوں، اور پردیسیوں کا کون ہوتا ہے اللہ کے سوا؟ پھر خود ہی بولا، ایک فلیٹ کرائے پر لے رکھا ہے، محنت مزدوری کرتا ہوں اور رات کو جا کے اس کٹیا میں سو جاتا ہوں۔ اب آپ فرمائیں ملکہ عالیہ، کٹیا میں جانا پسند فرمائیں گی یا نہیں؟ اسی لمحے خالدہ جذباتی ہو گئی اور بولی، ضرور جاؤں گی اگر آپ کافی اپنے ہاتھ سے بنا کر پلائیں گے۔ یوں خالدہ پہلی بار مسعود کے گھر آ گئی۔ وہ ایسا ہی فلیٹ تھا جیسا کسی غیر شادی شدہ مرد کا ہوتا ہے۔ 2 ہی کمرے تھے، اس لیے ٹی وی اور VCR اس نے بیڈ روم میں رکھا ہوا تھا۔ وہاں ایک صوفہ بھی پڑا تھا۔ خالدہ جھجکتے ہوئے اس پر بیٹھ گئی۔ مسعود بولا، آپ یہاں بیٹھیے، میں آپ کے لیے پہلے کافی بنا لاؤں۔ ارے نہیں، خالدہ انکساری سے کھڑی ہو گئی، وہ تو میں نے یوں ہی مذاق کیا تھا، میں خود کچن میں جا کے بنا لیتی ہوں، پلیز۔ سعود نے ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ یہ اعزاز میرے پاس رہنے دیجیے، آج آپ پہلی بار آئی ہیں، اتنی سی تواضع تو میں بھی کر سکتا ہوں، پھر اس کے بعد جو آپ کی مرضی۔ مسعود چلا گیا۔ بیڈ روم خوبصورت تھا، ضرورت کی ہر چیز تھی وہاں۔ خالدہ ایک انگریزی رسالہ اٹھا کر اس کی قدردانی کرنے لگی۔ اتنے میں مسعود کافی کی 2 گرم گرم پیالیاں لے کر آ گیا۔ جب کافی ختم ہو گئی تو بولا، میں فلم لگا دوں؟ ہاں ہاں۔ خالدہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولی، پھر ہمیں دفتر بھی جانا ہے۔ مسعود نے اٹھ کے فلم لگا دی۔ آج کل ساری فلمیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ خالدہ چپ بیٹھی رہی اور اپنے میچور ہونے کا ثبوت دیتی رہی، مگر آگے چل کے فلم نے کچھ اور رخ اختیار کر لیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، خالدہ کے سر میں ہلکے ہلکے چکر آنے لگے۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور پیشتر اس کے کہ وہ گر جائے، مسعود نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ یکایک کمرے کا سارا ماحول بدل گیا۔ نیلی پیلی اور لال روشنیاں آسمان سے زمین پر اترنے لگیں۔ سامنے آدم و حوا کی تصویریں تھیں۔ زمانہ کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ خبر نہیں سورج طلوع ہوا تھا کہ غروب ہو چکا تھا۔ کمرے کے اندر ایک ہی ماحول تھا، دیواروں پر ایک سی تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، ٹی وی پر ویسی ہی فلم چل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسے وہ مسعود کے بستر تک پہنچ گئی تھی، پتہ نہیں کیسے مسعود اس پر جھکا سرگوشیاں کر رہا تھا، پتہ نہیں اس کا ذہن ساتھ کیوں نہیں دے رہا تھا۔ کئی دن تک اس کا ذہن اس کا ساتھ نہ دے سکا، اور کئی دن تک وہ مسعود کے فلیٹ پر جاتی رہی، کئی دن تک وہ اس کے قدموں میں عشق کے پھول چڑھاتا رہا، اور کئی دن تک اس کے حسن کے قصیدے گاتا رہا۔ جوانی میں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پھسلن بہت ہوتی ہے، مگر اپنے پھسلنے کی وجہ خود اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ساری احتیاطوں کے باوجود جسم کے ارد گرد کھینچی ہوئی خاردار باڑ جنگلی جانوروں نے کیسے پھلانگی تھی، اس بات کی سمجھ اس روز آئی جس روز مسعود کے ساتھ اسی کی طرح کے 3 خوشپوش نوجوان آئے۔ اسی طرح کافی پی گئی، محبتوں کے جام لٹائے گئے، ٹی وی پر فلم چلائی گئی، اور نشے کے باوجود خالدہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو مسعود کو واقعی اپنا عاشق صادق سمجھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی وحید سے منگنی توڑ کے اب وہ جلدی مسعود سے شادی کر لے گی، مگر اس روز اسے سمجھ آئی کہ مسعود محض بیوپاری تھا۔ کچھ لوگ اپنا سب کچھ لٹا کر ہوش میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ سب کچھ لٹا کر بھی ہوش میں نہیں آتے۔ بے ہوشی کی دوا تو اس نے کافی میں پلائی تھی۔ بعد ازاں وہ مانگ کر پینے لگی، اس کے ساتھ بازاروں میں جانے لگی، پارکوں میں گھومنے لگی، فلمیں دیکھنے لگی۔ 2-4 نہیں تھے، ان کے بعد دفتر کا ایک آدمی اپنا حصہ لینے آیا۔ دلدل میں ہاتھ پاؤں مارنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دلدل میں جو ہوتے ہیں انہیں ایک ساتھ ڈوبنا ہوتا ہے۔ وہ ایک ساتھ ڈوب تو سکتے ہیں مگر ایک دوسرے کو نکال نہیں سکتے۔ اس نے سگریٹ کا کش یوں لیا جیسے کوئی پیشہ ور طوائف ہو۔ اس کے اوپر بے حسی کی دویز تہ تھی، مگر پھر بھی میں نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کا پورا جسم اسی طرح تھا جیسے ابھی گدھوں نے ایک زندہ جسم کو نوچ کے کھایا ہو۔ آنکھوں کے ستارے بجھ چکے تھے اور ان میں گزری راتوں کی میل تھی۔
تاریکیوں کے سائے آنکھوں کے حلقوں تک آئے تھے، رخساروں کی ہڈیاں نکل آئی تھیں، گناہ کی میں پینے سے ہونٹوں کے کنارے سوکھ گئے تھے، دانتوں پر کڑوا دھواں جم چکا تھا۔ کبھی یہ موتیوں سے مشابہ تھے، ہاں رسیوں کی صورت میں لٹک رہے تھے، بال اس کے رسیوں کی صورت میں لٹک رہے تھے، انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہو گئی تھیں، اس کے ہاتھوں میں راشا بھی تھا، مستقل سگریٹ پھونک رہی تھی اور ایسے بیٹھی تھی جیسے بے حیائی اور ڈھٹائی کے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ اور اس کے بعد جب وحید آیا تو اس کا کیا رد عمل تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ اگلے 6 مہینے بعد آ گیا تھا۔ اس نے طویل کش لے کر راکھ کو جھاڑا اور بغیر جذباتی ہوئے کہا وہ بیوقوف تھا، اس کے باوجود میرے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ تھا، کہتا تھا مجھے امریکہ لے جائے گا اور وہاں میرا علاج کرائے گا۔ پھر تم گئی کیوں نہیں؟ تھوڑی دیر گمسم بیٹھ رہی، پھر بولی، میں اپنی زندگی کی عادی ہو گئی تھی، نشہ آنے لگا تھا، روز نئے لوگوں کے قصیدے اچھے لگتے تھے، ان کے بنا رہ نہیں سکتی تھی۔ صاف جواب دے دیا گھر والوں کو بھی۔ گھر والوں نے کیا کہا؟ مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر تم کہاں گئی؟ پہلے تو مسعود کے فلیٹ پر گئی، پھر مجھے اس نے ایک الگ فلیٹ لے دیا جہاں میں نے اپنا دھندا شروع کر لیا۔ کبھی مسعود نے کب تک تمہارا ساتھ دیا؟ اس نے دھندا شروع کرنے میں میری پوری مدد کی، گاہک بھی دیے اور جہاں سے مل سکتی تھی وہ اڈے بھی بتا دیے۔ اور ملازمت کا کیا ہوا؟ ملازمت کرنے کے میں قابل نہ رہی۔ تم نے مسعود سے کچھ نہیں کہا؟ بہت دیر بعد سمجھ آئی۔ اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ جب تک میں اس کے کام آتی رہی وہ آتا رہا، پھر وہ دوسری لڑکی لے آیا۔ کبھی گزرے ہوئے وقت کا خیال آتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ جو وقت واپس نہیں آ سکتا اس کو یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ اب تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ کچھ لوگ لگے ہیں ابھی۔ کبھی کسی نے شادی کی پیشکش کی تھی تو کیوں نہیں کی شادی؟ شادی تو بس ایک سے ہوتی ہے نا، کیا اس بات کا ہوش ہے تمہیں؟ اس پر اس نے سر جھکا لیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سگریٹ انگلیوں میں لے کر مسل دیا اور دیوانوں جیسی نظر آنے لگی۔ دن میں کتنے سگریٹ پیتی ہو؟ یاد نہیں، بجھے ہوئے دل سے بولی۔ میں علاج کے دوران کوئی رعایت نہیں دیتی، میں نے کہا، اور بڑی سختی سے پرہیز کرواتی ہوں۔ تمہیں 1 مہینہ میرے کلینک میں رہنا ہوگا، سمجھی؟ اس نے اٹھا کر حیرت سے مجھے دیکھا، پھر جیسے خواب میں بولنے لگی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ کوئی پچھتاوا ہے۔ میں کل بازار جا رہی تھی، سڑک کے کنارے چلتے ہوئے ایک بچے کی آواز کان میں پڑی، اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، پاپا اس فقیرنی کو 1 روپیہ دے دوں؟ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ وحید تھا اور اپنے خوبصورت سے بچے کی انگلی پکڑے ہوئے جا رہا تھا۔ وحید نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی نگاہوں میں اجنبیت اور ترس تھا، مگر نفرت جیسی کوئی بھی شے نہیں تھی۔ میں یکٹک اسے دیکھتی رہی، اس نے مجھے بالکل نہیں پہچانا۔ بچے کا بازو پکڑ کے جلدی سے دور کھڑی کار میں لے گیا، بچے کو اندر بٹھا کے موٹر سٹارٹ کر دی۔ میں دور کر کے آ گئی، صرف پہچان کی بھیک مانگے۔ میں اس کے قریب آ گئی، پہچاننے کی بھیک مانگنے۔ اس نے 1 روپیہ جیب سے نکال کر سڑک پر پھینک دیا اور نفرت سے بولا، جاؤ جا کر اس روپے سے چرس پیو۔ پھر اپنے بچے کی طرف دیکھ کر بولا، بیٹا ایسی عورتیں ترس کے قابل نہیں ہوتی۔ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے روپے کا وہ نوٹ میری میز پر رکھ دیا۔ پہلے اس کی صحرا جیسی خشک آنکھوں میں آنسو جیسا ایک بادل ابھرا، لیکن اس نے اسے برسنے نہیں دیا۔ وہ آخری بادل تھا جو اس کے زندہ ہونے کا ثبوت تھا، مگر جلد ہی زرد آنکھوں میں نفرتوں کا سورج نکل آیا۔ کڑی دھوپ میں اس کے لہجے کا لوچ بدل گیا۔ دیوانوں کی طرح مٹھیاں بھینچ کر بولی، یہ 1 روپیہ ہی میری کل کائنات ہے، میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، یہ 1 روپیہ ہی میری کل کائنات ہے، یہ لے لو، یہ حرام کی کمائی نہیں، اور مجھے پہلے جیسا بنا دو کہ وحید مجھے دیکھ کر ایک بار تو پہچان لے۔